السلام علیکم، میں ہوں سید خالد گدری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ اہم خبروں اور تجزیوں کے لیے مرتضیٰ درانی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جوائن کیا۔ اچھا درانی صاحب، چونکہ آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 12 سیٹیں ایک بڑی بات کی جاتی ہے عوامی سطح پر، وہ یہ کہ یہ 12 سیٹیں جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ بنانے یا توڑنے کے کام آتی ہیں، یا پھر ان کو کوئی یوز کرتا ہے۔ میرا تو نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی سچویشن، اگر وہ ہے بھی تو اے جے کے اندر تو اے جے کے لوگوں کی گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے، وزیر اعظم وہاں کا ہوتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ مہاجرین میں سے کوئی وزیر اعظم بن رہا ہو، تو اس پہ آپ نہیں دیکھیں، اب یہ بھی غلط اثر ہے نا۔ اب کوئی 12 سیٹیں جو ہیں وہ سارے 12 سیٹوں والے اٹھا کے تو ووٹ نہیں دے دیتے نا وزیر اعظم کو، 5-6 لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تاثر بنا دیا گیا ہے کہ جی مہاجرین ممبران اسمبلی کی جو ہے نا وہ جب تک ووٹ نہ پڑے تو گورنمنٹ نہیں بنتی، تو یہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں، آزاد کشمیر کے لوگ کیوں پھر شامل ہوتے ہیں پہلے؟ صحیح ہے، تحریک عدم اعتماد جو پیش ہوئی ہیں جتنی بھی، اس میں آزاد کشمیر سے بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، وزیر اعظم بھی آزاد کشمیر سے بنا۔ ابھی جو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنا اس میں تو مہاجرین میں 3-4 ممبران اسمبلی نے ووٹ دیا نہیں، اگر وہ 3-4 ممبران اسمبلی نے ووٹ دیا نا ان کو، ٹھیک ہے، باقی تو نون لیگ نے ایز اے پارٹی دیا، نون لیگ کے مہاجرین ممبران اسمبلی تھے۔ اگر آپ نون لیگ کو بھی نکال دیتے تو پھر بھی فیصل راٹھور صاحب کے پاس 28 ممبران کی اکثریت موجود تھی۔ آپ نے تو وہ دیکھا، اس میں اگر 2-3 ممبران اسمبلی آئے ہیں، ماجد خان اور اکبر ابراہیم اور سرگالہ صاحب تو ادھر چلے گئے تھے، عاصم بٹ آئے ہیں، 3 کے یہ لوگ تھے۔ ایک جو ہے وہ جاوید بٹ صاحب آئے ہیں جو مسلم پیپلز پارٹی میں پہلے سے شامل تھے، تو 4 لوگوں کے اوپر سے نہیں حکومت بنی نا۔ 24 لوگ تو آزاد کشمیر سے آئے ہیں، 24 + 4 ہوئے 28 ہو گئے، اور پھر اوپر سے جو ہے نا جب مسلم لیگ نون نے 10-12 ووٹ دیے تو وہ 36 پہ چلے گئے۔ تو یہ تو ایسی ایک کہانی پر بیان کرنے کے لیے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ صدر کیوں نہیں لگا رہے؟ اگین وہی ہے کہ جی اب یہ نہ ہو کہ اگلے 5 سال کے لیے صدر جو ہے نا پیپلز پارٹی کا نہ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلم لیگ کا بھی نہیں بن رہا نا؟ نہیں، مسلم لیگ کا تو ابھی نہیں بن رہا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا کے اکثریت لے کے پھر ہم اپنا صدر منتخب کریں گے، کیونکہ یہ 2-3 مہینے کے لیے صدارت جو ہے وہ ہم کسی کو بنا دیں تو 3 مہینے بعد تو وہ نہیں اترے گا، وہ تو 5 سال کے لیے بن جائے گا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ایک بڑا پولیٹیکل آفس ہے اور پریزیڈنٹ کا آئینی رول ہوتا ہے، تو وہ شاید مسلم لیگ کی اسی لیے خواہش تھی۔ اور لیکن آپ کے لیے خبر بھی ہے جو مجھے ابھی کسی دوست نے بتائی کہ جو صدر کا انتخاب روکنے کے لیے ریٹ کی گئی تھی ہائی کورٹ میں، وہ ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہائی کورٹ جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں بن رہی۔ دوسری خبر دیتا ہوں آپ کو، دوسری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ سٹانس لیا ہوا تھا کہ چونکہ اسپیکر اسمبلی نے صدر کی نشست خالی ہونے کے حوالے سے خط نہیں لکھا، اور ایک سیکرٹری اسمبلی نے خط لکھا جو مجاز اتھارٹی نہیں تھا، تو اس لیے اسپیکر کا ابھی تک خط نہیں آیا، تو ہمیں کیا پتا کہ صدر ہے یا نہیں ہے، یا 30 ڈیز کا وہاں سے شروع ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ منڈے کو اسپیکر اسمبلی خط لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جو یہ صدر کا انتخاب جو ہے نا یہ عہدہ خالی ہو گیا، اس پہ انتخاب کرانے کا جو ہے نا وہ انتظام کیا جائے، کیونکہ چوہی لطیف اکبر صاحب کو پارٹی کی طرف سے پریشر ہے، انہوں نے پارٹی نے ان کو اس بات پہ رضامند کیا ہے، اور کل جو زرداری ہاؤس میں اجلاس ہوا اس میں اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ صدر کے انتخاب کے لیے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ خط لکھیں گے، اور اسپیکر صاحب جو ہے جب خط لکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس بھاگنے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ ایک ہائی کورٹ جو ہے نہیں، وہ تو ود ان 30 ڈیز دینا ہی ہوگا نا شیڈول، ابھی تو 30 ڈیز ہو جائیں گے شروع۔ ہائی کورٹ کی ریٹ بھی خارج ہو جاتی ہے، اور اسپیکر صاحب لکھ دیتے ہیں خط بھی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو آپ کو الیکشن کرانا ہی پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے صدر کا الیکشن ہو جائے گا۔ اچھا، اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے فیوریٹ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے تو 2-3 کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں نمبر 1 تو چودھری یاسین صاحب ہیں پارٹی صدر، ٹھیک، نمبر 2 پہ ان کے لطیف اکبر صاحب بھی ہیں، صحیح ہے، اور نمبر 3 پہ جو ہے وہ سردار تنویر الیاس صاحب بھی ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، اور کوئی ایسا نام بھی آ سکتا ہے جو ان نون ہو اور مشاورت کے ساتھ ہو،
اچھا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کا مشترکہ کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہی کینڈیڈیٹ ہوگا, پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا لیکن نام کسی اور کا ہوگا. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ کو الیکشن اس سچویشن میں جب ایکشن کمیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مظاہرہ کریں گے, آپ نے اس موضوع کے اوپر پہلے بات کی ہے, تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ کیا سوچ رہی ہے اور ان کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ انتخابات میں کیسے جائیں گے؟ تو فی الحال گورنمنٹ تو دیکھیں جو لگ رہا ہے کہ سارے ہمیں یہ بتا رہے تھے دوست کے سیکرٹری صاحبان کام ہی نہیں کر رہے کہ یہ گورنمنٹ چند مہینوں کے مہمان ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ باقی بھی کوئی جو کام کاج کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قدغن لگ جاتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ہے. گورنمنٹ اپنا فل سوئنگ کے ساتھ کام کر رہی ہے. فیصل راٹھور صاحب جو ہے وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جو نہیں کرنا چاہتے تو وہ بیوروکریسی یا کسی کے کھاتے میں ڈالنا ہی پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تو ٹیکٹس ہوتے ہیں سمجھ چلانے کے. آپ دیکھیں کل رات کو 11 بجے جو ہے نا انہوں نے نوٹیفیکیشن ڈی سی میرپور کا کر دیا. جب نہیں لگانا تھا تو نہیں لگانا تھا, جب لگانا ہو تو رات کو بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں. اور بیوروکریسی کا کوئی عدم تعاون کی نظر نہیں آئی ایسی مثال کوئی. اچھا, آپ دیکھیں ابھی انہوں نے اپنی مرضی سے سیکٹریز لگائے, اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر کی, کہیں سے ان کو کوئی رکاوٹ دباؤ کوئی مجھے نظر نہیں آیا. کیونکہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, سسٹم میں رہتے, ہر چیز کو ہم واچ کرتے ہیں. تعلیمی پیکج ہو رہا ہے, تعلیمی پیکج بھی ہو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ تعلیمی پیکج بھی ہو جائے گا. ممبران اسمبلی کی جو ہے نا وہ 30 کلومیٹر کی سڑکیں بھی ہو جائیں گی. اچھا, ہر حلقے کی. اور جو خالی پڑی ہوئی ہیں لوٹ مچی ہوئی ہیں, جو پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں ان کا کیا؟ کون سی خالی پڑی ہوئی ہیں؟ جو جن پہ ابھی تک کر رہی ہیں نہیں ہیں. دیکھیں نا کچھ تو پوسٹیں جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی کے طور پہ وہ ہائر کریں گے, تھرڈ پارٹی کے ذریعے. جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ این ٹی ایس وغیرہ وہ اس کا پروسیس چل رہا ہے. وہ محکمہ تعلیم میں زیادہ پوسٹیں ہوتی ہیں. باقی جو پوسٹیں ہیں روٹین میں, کو پی ایس سی کے آ رہے ہیں اشتہار, وہ پی ایس سی والے ٹیسٹ انٹرویو لے رہے ہیں. جہاں پہ کسی سیاسی بندے کا ہاتھ چلتا ہے مطلب وہ چلا دیتا ہے, اپنا بندہ لگوا لیتا ہے. تو ملا جلا رد عمل ہے یہ. کوئی ایسی بات بھی ہو رہی ہے کہ کوئی ری اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کی نچلے لیول پہ؟ ابھی تک نہیں ایسی کوئی مثال نہیں سامنے آئی. اچھا, ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اس طرح کی فائل نہیں چلی ابھی تک کوئی فائل نہیں ایسے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی گورنمنٹ یہ فیل کر رہی ہے یا آپ فیل کر رہے ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی کا جو اثر تھا اس کو کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور ایک اچھا دیکھیں یہ تو آپ پبلک بتا سکتی ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو فیصل راٹھور صاحب جب سے وزیر اعظم بنے انہوں نے انگیج تو کر لیا نا. صحیح, پبلک کو دفتر کھلے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس ہر وقت اویلیبل, پرائم منسٹر 24 آورس. اور وہ والی بات نہیں ہے کہ جو انوار الحق صاحب جو ہے نا رات کے آخری پہر پہ کسی وقت جو ہے نا آفس جاتے تھے, بتیاں آن ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا وزیر اعظم ابھی 3 بجے رات کو دفتر آ گئے. وہ بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے ٹائم پہ صبح آفس جاتے ہیں 8 بجے 9 بجے اور رات تک وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. رات کو بھی وہ جب اپنے گھر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی میٹنگیں جاری ہوتی ہیں. اس دیکھیں آپ 500,000 بندے کو روز ملنا ہی سب سے بڑی بات ہے. وزیر اعظم جب ان سے مل کے 2 منٹ بھی آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو آپ وہ وزیر اعظم کرے کیا, کیونکہ ویکیوم اتنا تھا, پریشر اتنا تھا 2-2.5 سال کا. لوگوں کی جو ہے نا وہ مطلب آرزو ہی رہ گئی تھی کہ وزیر اعظم کیسا ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ انوار الحق صاحب نے ایسا وہ اپنے آپ کو وہ کر دیا تھا نا, سمجھنے نہیں وہ X2 نہیں ہوتا تھا, X2 والا عمران سیریز کا بھی سنا تھا کہ X2 کو کسی نے دیکھا نہیں تھا لیکن X2 کے آرڈر سب پہ چل رہے ہوتے تھے. تو عمران میں سمجھتا ہوں انوار الحق صاحب جو ہے نا عمران سیریز پڑھتے رہے اور انہوں نے خود کو X2 بنائی رکھا. کبھی کبھی وہ X2 نظر آتا ہوتا تھا لیکن وہ اگلی دفعہ اس کا وہ بیس بدل جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو X2 کی حکومت ختم ہو گئی ہے, اب ریئل حکومت آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل راٹھور صاحب نے اچھا پلے کیا. شارٹ ٹائم میں اتنے وقت میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ سکتی تھی. وہ جس طرح ہم نے کہا تھا 13ویں ترمیم میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ جی فاروق اعظم صاحب کو کہیں کہ آپ نے تو میں ادھر بیٹھا تھا دریا کے کنارے تو وہاں سے دودھ اور شہد کی نہریں بہنی نیلم سے آ رہی ہیں. وہ ہم نے ایک خیالی سے ڈرامہ بنایا تھا کہ 13ویں ترمیم کے بعد یہ ہو جائے گا. یہ حالانکہ اس کے آفٹر شاکس اب یہ آ رہے ہیں جو آپ کے وفاق کے ساتھ تعلقات معاملات, وہ جو ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی وہ 13ویں ترمیم کے بعد چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے اس کا. اچھا یہ بھی ایک کوئی بات چل رہی ہے کہ ایک اس ترمیم کو لے کر کوئی ڈاکومنٹ تیار ہو رہا ہے
اور مختلف جگہوں پہ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کونسل دوبارہ بحال ہوگی؟ دیکھیں نا، یہ تو جب سے یہ 13ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد سے ہزاروں دفعہ یہ کوششیں ہوئیں، صحیح ہے، لیکن یہ خواہش جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو سکی۔ البتہ فاروق حیدر صاحب نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ انوار الحق کی محبت میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ 14ویں ترمیم کی حمایت کر دی تھی، 15ویں ترمیم کی۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ وزراء کی تعداد جو ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہوگی، جو 2/3 تھی، آپ کو پتہ ہے 13ویں ترمیم میں وہ بڑا اچھا فارمولہ تھا۔ تو وہ اگر فاروق حیدر صاحب اس کے حق میں تقریر نہ کرتے اور محبت انوار میں اس وقت نہ بہ جاتے، بلکہ انوار صاحب، فاروق حیدر صاحب کئی دفعہ اب کہتے بھی ہیں کہ انوار الحق نے مجھے بہت دفعہ استعمال کیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو میں نے کہا انوار الحق صاحب نے کئیوں کو استعمال کیا، ان کو پتہ نہیں چلا، تو یہ تو آپ تو بڑے لیڈر تھے۔ صحیح ہے۔ تو وہ اگر ایک وہ ترمیم ہوئی ہے 13ویں ترمیم کے بعد، جو 13ویں ترمیم میں اچھی بات تھی کہ 2/3 تھی وہ تعداد وزراء کی، اس میں مشیروں کی بھی تعداد ہے۔ اب جو ہے نا حکومت کو کیا کرنا پڑا کہ ایکشن کمیٹی کے ڈنڈے کے زور پہ 20 وزراء کرنے پڑ گئے، پیچھے کرنے پڑے۔ اگر فاروق حیدر صاحب وہ ترمیم کی حمایت نہ کرتے اور انوار الحق کو اتنا سپیس نہ ملتا تو وہ 2.5 سال حکومت بھی نہ کر سکتا، ایسے ہی پھر ایکشن کمیٹی بھی نہ بنتی۔ یہ سارا قضیہ وہاں سے شروع ہوا نا۔ آپ ذرا اس کی بیماری کی جڑ تک جائیں کہ کہاں سے سٹارٹ ہوا۔ فاروق حیدر صاحب اور انہوں نے، فاروق حیدر صاحب کا یہ نہیں کہ انہوں نے اکیلے یہ ترمیم کی تھی، مطلب یہ تھا کہ اگر وہ حمایت نہ کرتے، بحیثیت پارٹی پی ایم ایل این اس کی حمایت نہ کرتی اور ڈٹ جاتی کہ یہ 13ویں ترمیم ہمارا کریڈٹ، ہم اس میں ذرا بار بھی جو ہے نا وہ ترمیم نہیں کرنے دیں گے۔ تو 13ویں ترمیم کی جو اچھی بات تھی وہ 2/3 تھی تعداد وزراء کی، جو بعد میں انہوں نے اب آ کے کی نومبر میں جو ہے نا وہ اس کا ایکشن کمیٹی کے جو ایگریمنٹ کے بعد 20 تعداد کر دی وزراء کی بھی اور محکموں کی بھی، سرکاری محکمے وزراء سیکرٹری اب 20 پہ آ گئے۔ صحیح ہے۔ تو اب آپ یہ کیا مطلب ڈنڈے کے زور پہ سارے کام کرائیں گے؟ ظاہر ہے حکومت اور جو ہے نا اپوزیشن مل کے اگر اس وقت یہ کہتی کہ نہیں جی ہم نے 2/3 ہی رہنے دینا، کیونکہ انوار الحق کو آپ نے سپورٹ کرنا تھا۔ 2.5 سال اس نے یہ خرابی کرنی تھی، 2.5 سال اس نے سسٹم کو ڈی ریل کیا رکھا، 2.5 سال اس نے جو ہے نا بلا شرکت غیر حکومت کی، نہ کوئی بلیک میلنگ، نہ کوئی، سارے ادارے تباہ برباد کیے۔ تو وہ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اس کو فری ہینڈ دیا کہ وہ جتنے مرضی وزیر لگا سکے، جتنے مرضی مشیر لگائے۔ تو پھر کیا ہوا، 30 سے زیادہ فلیگ ہولڈر تھے ان کی حکومت میں، اور اسی لیے انہوں نے 2.5 سال حکومت کی اور کسی سے انہوں نے مشاورت نہیں کی 2.5 سال میں، اکیلے جو ہے نا وہ جو ہے نا عقل کل تھے۔ تو پھر اس کے نتائج یہ ہوا کہ آج یہ کشمیری قوم بھگت رہی ہے نا۔ اچھا دورانی صاحب، ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے تو کوئک سے مجھے بتا دیجیے، تجزیہ کیجیے کہ اگلا جو الیکشن ہے پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ ہے، اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی بہتر پوزیشن میں آج کی ڈیٹ میں؟ دیکھیں ابھی تو ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے نا کہ کون سی پارٹی کس کی اس میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت میں، سندھ میں حکومت میں، اور وفاق میں جو ہے نا نون لیگ، اور پنجاب میں نون لیگ ہے، تو اس میں پلہ بھاری ہے دونوں کا، ٹھیک ہے نا۔ دونوں طرف جو ہے نا وہ مقابلہ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا کہتے ہیں نا مقابلے کے پہلوان ہیں دونوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 90% سے زیادہ ان کے خیال میں ہمارے حلقے جو ہے نا ٹکٹ کنفرم ہے۔ پی ایم ایل این نے جو ایک نواز شریف صاحب نے پالیسی دی تھی کہ ہم پہلے ہی ٹکٹ فائنل کریں گے، ابھی تک انہوں نے ٹکٹ فائنل نہیں کیے۔ البتہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ امیدواروں کو انہوں نے جو پہلے سے فائنل ہے ان کو گو ایڈ کیا کہ آپ کمپین چلائیں، تو وہ وہاں پہ ڈسپیوٹ نہیں ہے جہاں پہ۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہیں پہ پارٹی الیکشن ہارتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کے 2-4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پی ایم ایل این کو بھی کچھ حلقوں میں بڑی مزاحمت کا سامنا ہے ٹکٹ جاری کرنے میں، اور پیپلز پارٹی کو بھی یہی صورتحال ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس کشن زیادہ ہے، پی ایم ایل این کے پاس کشن کم ہے، کیونکہ اگر مہاجرین کی سیٹیں وہاں سے ان کو کم ہو جاتی ہیں تو پھر آزاد کشمیر کا ان کا اکھاڑا ہے، اور آزاد کشمیر کے اکھاڑے میں ان کا کیک تھوڑا کم ہے۔ بہت شکریہ دورانی صاحب اسٹیٹ ویوز کا ٹائم دینے کے لیے، تھینک یو۔